الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ مہدیین وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور بولا میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھ کو راہ دے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے رب بخش مجھ کو کوئی نیک بیٹا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اور پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک لڑکے کی جو ہوگا تحمل والا۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پھر جب پہنچا وہ بچہ اس کے ساتھ دوڑنے کو، کہا ہے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، پھر دیکھ تو کیا کہتا ہے۔ بولا اے باپ کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے، تو مجھ کو پائے گا اگر اللہ نے چاہا سہارنے والا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بہت بڑی دوسری آزمائش ہوئی، اس کے بارے میں قرآن پاک میں سے چند آیات ہیں، کیونکہ کل پرسوں وہ عید ہے، عید قربان ہے، اور آج ادھر عرب میں وقوف عرفات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نبوت سے نوازا، اور نسلوں میں آپ کے نبوت چلی، اور آپ کی اولاد میں کثیر تعداد میں انبیاء کرام ہوئے، اور اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا کہ یہ اللہ کے دوست تھے، اور ان کے اوپر بڑی زبردست آزمائشیں ڈالی گئیں۔ اور جب یہ نا امید ہو کے اور پریشان ہو کے اپنے والدین اور اپنے اعزاء و اقارب سے ان کو دعوت دی اور انہوں نے دعوت نہیں مانی، تو یہ اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کے وہاں سے نکلے اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ جا تو شام کی طرف رہے تھے، لیکن کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ دیکھیں غور طلب بات ہے کہ پیغمبروں کی سوچ اور پیغمبروں کا انداز فکر اور پیغمبروں کا سوچنے کا انداز یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ جا تو شام کی طرف رہے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے جا رہے تھے تو مقصد کو سامنے رکھ کے بات کی ہے۔ ہم بھی حلقہ ذکر میں جاتے ہیں، ہم بھی مدارس میں جاتے ہیں، ہم بھی مسجد میں جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی طرف یہ سفر ہے۔ یہ حج کا سفر بھی اللہ کی طرف سفر ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، اس میں مقصود اور کوئی نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور میں مشقت اٹھا رہا ہوں، جہاں پیدا ہوئے، ایک زندگی کا دور گزرا اور ماں باپ کو چھوڑا، اعزاء و اقارب کو چھوڑا، اس امید پہ مشقت اٹھائی کہ اللہ مجھے اب راستہ دکھائے۔ اور جب چلے اور قوم نے مایوس کیا تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، قریباً 90 سال عمر تھی، اس وقت تک اولاد نہیں تھی۔ اب دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میرے پاس کوئی بیٹا ہی ہوتا، انہوں نے تو میری بات مانی نہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، نبوت دی ہے، اور اپنی دوستی کے اعزاز سے مجھے نوازا ہے۔ یہ قلب کے اندر اتنی بڑی چیز ہے، یہ کاش کوئی لے لیتا، لیا نہیں کسی نے،
تو یہ ایک آرزو پیدا ہوئی کہ ایسا میرا ایک بیٹا ہو، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے کوئی بیٹا دے دے اپنی جناب سے، لیکن صالحین میں سے ہو۔ ہم بھی مانگتے ہیں، دیکھیں گے یہ کتنا خوبصورت انداز کہ بیٹا ہو تو صالح ہو، صالح نہ ہو تو نہ ہو۔ یہ پیغمبرانہ سوچ ہے کہ اللہ پاک ایسے ہی، یہ قرآن مجید جو ہے یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر بہت غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا جائے کہ اللہ رزق دے، طیب دے، حلال دے، برکت والا دے، وسعت والا دے، اولاد دے تو نیک دے، اور پھر تو مانگنے والا بھی خلیل ہے اور عطا کرنے والا بھی رب کریم ہے۔ فبشرناہ، اور ان کو خوشخبری دی، بشارت دی، کیا؟ بغلام، بیٹے کی، حلیم، جو تحمل والا ہوگا، نرم خو ہوگا، عاجزی انکساری والا ہوگا، اس کے اندر صلاحیت ہوگی جو خاص نیک لوگوں کی صلاحیت ہے کہ وہ نرم خو ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گالی گلوچ کرنا، رنگا فساد کرنا، بدتمیزی کرنا بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ اللہ نے خوشخبری دی کہ بیٹا ہوگا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ 90 سال کی عمر میں بیٹا ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اور بیوی بھی نہیں ہے، بانج ہے۔ لیکن اللہ نے خوشخبری کے ساتھ ایک اور خوشخبری ملائی کہ بیٹا بھی ہوگا اور حلیم بھی ہوگا۔ اب وہ بیٹا ہوا، کتنا خوبصورت وہ بیٹا ہوگا جس کی بشارت اللہ دے رہے ہیں، جس کو اللہ حلیم کہہ رہے ہیں، کتنا فرمانبردار ہوگا، کتنی حسن اس کے اندر ہوگا، کتنی صلاحیت اس میں ہوگی، اور بوڑھے بڑھاپے کی ایک آس اور اولاد۔ اور وہ جب چلنے لگا، فلما بلغا، جب وہ بڑا ہوا، ما سایا، چلنے پھرنے لگا، 13 سال کی عمر، بعض مفسرین کہتے ہیں 18 سال، چلو کم از کم 13 سال، تو 13 سال کی عمر جو ہے وہ انتہائی خوبصورت عمر ہے بچے کی، لڑکے کی۔ آپ غور کریں گے کہ ابھی نہ وہ بچہ ہوتا ہے بالکل، نہ جوان ہوا ہوتا ہے، نوخیز۔ اعلیٰ یا بنیا، اب اس بچے کی صلاحیت دیکھیں، باپ بطور پیغمبر کے اس بچے سے ڈریس کر رہا ہے۔ ہمارے 13 سال کے بچوں کو ناک صاف کرنے کی تمیز اردو کو ہم نے ٹریننگ ہی نہیں دی، سمجھایا ہی نہیں زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ وہ علوم نبوت ان کے دل میں منتقل کر رہے تھے۔ انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھی۔ اللہ نے ان کو آزمانا تھا۔ دیکھو آزمانے کا بھی کیا انداز ہے۔ اگر براہ راست وہی آ جاتی جیسے پیغمبروں پہ آتی ہے، فرشتہ آگے کہتا ہے یہ حکم ہے، تو اس میں تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ خواب دکھائی گئی 3 دن مسلسل کہ آپ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب نفس جو ہے خواب کے اندر بڑی تعویل پیدا کر سکتا ہے کہ مطلب یہ ہے کوئی قیمتی چیز ذبح کر دو، یوں کر لو، وہ کر لو، لیکن وہ خلیل اللہ تھے نا، اللہ کی منشا کو سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ زبردستی میں نافذ کروں اپنے خواب کو۔ پیغمبر کی خواب بالاتفاق علماء امت وحی ہوتی ہے، اور وحی غیر مطلوب ہے۔ یہ وحی جس کو تلاوت نہیں کیا جاتا، وحی یہ مطلوب ہے وہ جس کو تلاوت کیا جیسے قرآن مجید ہے۔ ایک وحی غیر مطلوب جس کو تلاوت، جیسے یہ خواب۔ اسی سے جو حدیث کے منکرین ہیں ان کا رد ہوتا ہے۔ اس مسئلے سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ تو جب وہ بڑے ہوئے اور چلنے لگے اور شباب کو پہنچنے لگے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ اب وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ ایچیسن کالج میں نہیں پڑھا ہوا تھا، وہ بیکن ہاؤس اور ایجوکیٹر کی تعلیم نہیں تھی، وہ پیغمبر کی صحبت تھی جو دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے۔ وہ علوم نبوت تھے، وہ پیغمبر کی صحبت کی تاثیر تھی۔ 13 سال کی عمر میں بچہ بول پڑا، یا ابت فعل ما تؤمر، کر گزر جو تجھے حکم ہوا ہے۔ اس بچوں کو سمجھتی کہ پیغمبر کی خواب وہی ہوتی۔ اور انداز گفتگو دیکھیں، ستجدنی، تو پائے گا مجھے، انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ کا حکم ہوا اور اللہ کے فضل سے
من الصابرین، صابرین میں سے، یہ عجز کا اظہار کیا، نہیں خم ٹھوکر کے میں قربانی کے لیے تیار ہوں، نہیں 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 نہیں، اللہ کی طرف منسوخ کیا، اللہ مجھے توفیق دے گا۔ اور من الصابرین کہ میں ہی نہیں دنیا میں واحد گردن کٹانے والا، جتنے قیامت تک آئیں گے صبر کرنے والے ان میں سے ایک ہوں۔ یہ ہے انداز گفتگو عجز کے ساتھ، جب اللہ آزمائے بھی تو اور جھک جائے، اللہ عطا کرے تو اور جھک جائے، ہر اعتبار سے عجز ان کے ساری اللہ پاک نے کہ میں حلیم بیٹا دوں گا، یہ علم کا اس نے ثبوت دے دیا۔ اور انا انشاءاللہ کبھی خم نہ ٹھوکے، کبھی تکبر نہ کرے، کبھی زوم نہ ہو کہ جی میں تو بڑا تقوی والا ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، اور جی اللہ مجھ سے آزمائش میں ڈالے تو نہ انسان کمزور ہے۔ اور پھر جب ایک قربانی دینے والا تو ہزاروں قربانیاں دینے والے موجود ہیں، ایک خرچ کرنے والا لاکھوں خرچ کرے، تو من الصابرین فلما اسلما، بس جب دونوں جھک گئے، اسلما بہت افضل، باپ بھی اور بیٹا بھی، اسلام کا بھی میں نے جھک جانا، گردن کو جھکا دینا، جب اللہ کا حکم آ جائے سامنے واضح کلیئر گردن کو جھکا دینا۔ ہمارے بھی ساتھی کو خوابیں آتی ہیں، اس میں عمل ہی نہیں، نفس اتنے مضبوط ہے۔ ایک ساتھی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، صبح اٹھتے ہی میں نے شیو کر لی کہ میری کرتوتیں ٹھیک نہیں، میں کہا گردن پہ شیو کر لیتے نا تو زیادہ اچھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چاہ رہا ہے کہ تم داڑھی رکھو، اور تمہارا نفس اتنا مضبوط ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی پہ حلفن اور قسمن چلے ہوئے۔ یہ بھی خواب دیکھنے والے تو گردن کٹانے کی طرف فلما اسلما، دونوں نے، باپ بیٹے نے، ایسا عظیم باپ اور ایسا عظیم بیٹا، وَطَلْحَ تَلْحُ لِلْجَبِينِ، اور ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اس کی بڑی تعویلیں ہیں، جبین کہتے ہیں یہ ماتھے کا جو سامنے سائیڈ والا حصہ ہے، اور یہ سامنے والا اس کو وجہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سیدھا جب لٹایا تو چھری پھیرتے چھری چلتی نہیں تھی، اللہ نے ایک پیتل کا ٹکڑا درمیان میں کر دیا، چھری اس پہ چلتی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ میری طرف دیکھتے ہیں تو آپ زور نہیں لگا پاتے، باپ کی محبت کیسی محبت ہے، آپ جن کے اولاد ان کو پتا ہے اولاد کتنی بڑی آزمائش ہے، آدمی اس کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ زور نہیں لگا رہے، مجھے الٹا لٹا دیجئے یا کروٹ بل لٹا دیجئے تاکہ چھری چلے۔ جب انہوں نے چھری چلائی، مبصرین نے لکھا ملا اعلیٰ تک فرشتے تڑپ گئے کہ اللہ میاں اسماعیل پہ چھری چلی، اور ساتویں آسمان کے اوپر سے اور عرش عظیم سے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوئے، ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم یوں ہی دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ کیسا بدلہ دیا؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، قرآن پاک میں بھی آ گیا، اور قیامت تک ان کے اوپر ان کی آل کے اوپر سلام بھیجا جائے۔ یہ ہے بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سلام علی ابراہیم، قرآن کہہ رہا ہے سلامتی ہو ابراہیم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی نسل میں سے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ کوئی سوچے تو صحیح، سوچے تو صحیح ایک لمحے کے لیے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا بدلہ دیا ایک زبردست مینڈے کے ذریعے۔ ذبی جو ہے وہ جب چھری چلائی تو حضرت ابراہیم، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا، وہ مینڈے کو ذبح کیا۔ اور اللہ کو یہ اتنی ادا پسند آئی کہ آج تک اس سنت کو زندہ رکھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ آج 10-20 ہزار کے بکرے میں
چھری چلانا مشکل ہے پیسے 90 سال کی عمر میں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلے لوگوں کو. سلام علی ابراہیم سلام ہے ابراہیم پر. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور جیسے یہ مثال ہے کہ ابراہیم کو آزمایا اور اس کا بدلہ دیا اور قیامت تک ان کو سلامتی بھیجتے رہیں گے مومن اور آخرت میں بھی بہت بڑا اعزاز اور اکرام ملے گا. اسی طرح کذالک اسی طرح نجزی المحسنین نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے رہیں گے. جو اپنے نفس کے اوپر چھریاں چلائیں گے، جو اپنی مال کی محبت کے اوپر چھری چلائیں گے، جو اپنی بیویوں کی محبت کے اوپر چھری چلائیں گے، اللہ تعالی ہر قدم پہ ہر مومن کو آزمائے گا اور جو کامیاب ہوگا اس طرح سرخرو ہوگا جیسے ابراہیم سرخرو ہوئے. اور اللہ نے ان کا اعزاز اور اکرام رہتی دنیا تک رکھا. حضرت ابراہیم کی واحد شخصیت ہے جس پہ سارے مذاہب متفق ہیں، یہودی اور عیسائی اور مسلمان اور اہل کتاب اور باقی جو لوگ ہیں، اور عیسائیوں کو بھی آگے فرقے ہیں نصارہ اور یہ اور وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معزز اور صاحب تکریم مانتے ہیں. انہو من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، وہ نیکوکار بندوں میں سے تھا جو کہا اس کو کر کے دکھا دیا. زبانی کلامی تو مسلمان ہم بھی ہیں، جہاں 10-20 روپے خرچ کرنے پڑ جائیں، جہاں نفس کو زد پڑتی ہو اسی وقت ہم وڈرا ہو جاتے ہیں اور ہمارا اسلام ختم ہو جاتا ہے جہاں نفسانیت ہے. تو یہ قربانی یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ وہاں مینا کے اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے اوپر ایک لگا ہوا ہے برج. انہوں نے کہا یہاں پہ اسماعیل کو لٹایا تھا. اور جب جا رہے تھے ان کو ذبح کرنے کے لیے مکہ سے، تو شیطان 3 جگہ ملا اور تینوں جگہ وہ پتھر مارتے ہیں، کنکریاں. حضرت ابراہیم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کنکری ماری، پھر غائب ہو گیا. پھر 3 دفعہ ملا اور 3 دفعہ روکنے کی کوشش کی. جو ادائیں ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ محترمہ مومنین کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ادا کی، وہ سارے کی ساری مناسک حج میں مینا میں وہ رات رہے اور انہوں نے وہ ذبح کیا اور قربانی وہاں پہ دی. اسی طرح مینا میں قیام ہے، اسی طرح وقوف عرفات ہے، اسی طرح قربانی ہے، اسی طرح سر کا مڈانا ہے، اسی طرح بیت اللہ کا طواف ہے، اسی طرح صفا مروہ کی سعی ہے. یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کی سنت ہے. کوئی کرے تو صحیح، اللہ سے زیادہ کون قدر کرنے والا ہو؟ تو قدم اٹھائے تو صحیح. اور اللہ نے رہتی دنیا تک ان کی مثال رکھی. آج بھی 1432 ہجری کے اندر اور 2011 عیسوی کے اندر کوئی شخص خالص ہو کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، اللہ کی رحمت آج بھی اسی طرح متوجہ ہو جائے گی. کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم نیک بندوں کو اس کا بہترین جزا دیتے ہیں. وبشرناہ باسحاق نبی، اسحاق نبی من الصالحین، اور پھر ہم نے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں ایک اسحاق بھی بیٹا ہوگا جو نیک بخت ہوگا. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی ان پر، اسحاق علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر. ومن ذریتہما محسن وظالم نفسہ مبین، اور ان کی اولاد میں نیکی والے بھی تھے اور بدکار بھی تھے اور جو بالکل سدی گمراہی میں تھے وہ بھی تھے. تو بعض علماء اور جو ہے اس پہ بات کو موقع نہیں ہے اس بات کا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے علماء میں بھی اختلاف ہے کہ قربانی جو ہے حضرت اسحاق کی ہوئی ہے. تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آتی ہے اگر آپ اسے سارے کو پڑھیں کہ جب حضرت اسماعیل کا واقعہ بیان ہو گیا تو پھر یہ بات کہنی کہ ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی ان کی خوشخبری دی ان کی اولاد میں سے نے. یہ یہودیوں نے کوئی گڑبڑ کی تاکہ اعزاز جو ان کو ملے
لیکن ہمارے علماء بعض بھی اس کی طرف گئے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ حضرت اسحاق کی ہوئی ہے، لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ حضرت امام جو ابن کثیر ہیں، تفسیر ابن کثیر، انہوں نے تو واضح کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی قربانی ہے، اور قرینہ قیاس بھی یہی ہے کہ یہ حضرت اسماعیل ہی کی قربانی ہے، اور اللہ نے اس کو بڑی قبولیت بخشی۔ اور جو سینگ آئے تھے وہ جو آیا تھا مینڈا، اسے سینگ جو تھے وہ بیت اللہ کے اندر محفوظ تھے، اور بہت زمانے تک وہ محفوظ رہے، تا آ کے حجاج بن یوسف نے جب اس پہ بیت اللہ پہ حملہ کیا اور اس پہ سنگ باری کی، تو وہ جو تھے وہ بیت اللہ کے ایک حصے کو آگ لگ گئی تھی، اس میں وہ شہید ہو گئے۔ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، بہت سارے تابعین اور تبع تابعین نے، کہ وہ موجود تھے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ عرب میں حضرت اسحاق علیہ السلام ادھر نہیں آئے، وہ تو یہودیوں کی طرف سے یعقوب کے وہ والد، اور پھر ان کے آگے یوسف، وہ ادھر تھے شام کی طرف۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو مکہ میں تھے۔ بہرحال یہ قربانی جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس کو ہر شخص کو بہت ذوق شوق کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور جب بکرے یا گائے یا جو بھی جانور ہے اسے گلے پہ چھری چلائے تو اللہ کے لیے اپنی سب خواہشات کے اوپر چھری چلا دے، اور نفسانیت کے اوپر چھری چلا دے، اور اللہ کی نافرمانی کے اوپر چھری چلا دے۔ اس کو بہت غور و فکر کر کے اور دماغ میں تصور لائے کہ اگر کبھی مجھے بھی اللہ ایسا کہہ دے تو میں اپنا تن من دھن اولاد بیوی بچے سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور اسلام کے لیے سب کچھ کر گزروں گا۔ اور اگر آج جہاد کی ضرورت پڑ جائے اور آج جہاد کا اعلان ہو جائے، میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے قربان کروں، اور بہت ذوق اور شوق کے ساتھ۔ اور جانور کی جو کھال ہے اور جو بال ہے اور جو اس کا فضلہ ہے اور جو اس کا کھانا ہے اور اس کا جو گوشت ہے، سب اعمال نامے میں ساتھ تو لے گا۔ اس لیے بہت شوق سے، یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ آج نئی نئی باتیں شروع ہو گئی نا، یوں کر لو، اس کی جگہ پیسے دے دو، فلانی جگہ کر دو۔ نہیں، ہر شخص خود کرے۔ جو افورڈ نہیں کر سکتا کوئی حصہ ڈال لے، لیکن حصہ ڈالنے میں بھی بڑی شرارت مچ گئی، ایم فلانی جماعت اسلامی۔ نہیں، جو قریب مدرسہ اس میں ڈالیں، جہاں کو پتا ہو یہ جانور ہے، یہ اس کے پیسے ہے۔ ہمارے یہاں احیاء العلوم میں ہے، یا جہاں بھی ہو، اب اچھا کوئی نیک دیندار آدمی ہو، ہر گلی میں میں نے دیکھا ہے کوٹھی اس پہ لکھا ہوا گائے کا حصہ یہاں ڈالیں، پتہ نہیں کیوں، کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے اسے ڈلوانے کی۔ تو یہ شرارت ہے اس میں، اس لیے حصہ ڈالنے میں بھی غور و فکر سے، اور کھالیں جو ہیں وہ بھی بڑی غور و فکر سے دیں۔ اب اکثر کھالیں مدارس میں دیں، اور میرا تو اس دفعہ ارادہ ہے کہ یہ جو تحفظ ختم نبوت والے ہیں یہ کافی کام کر رہے ہیں قادیانیوں کے خلاف، ان کو بھی تھوڑی سی مدد ہمیں کرنی چاہیے، ہم ان کی مدد نہیں کرتے۔ اور قادیانی جو ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا۔ ہاں، وہ میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اس کے طالب علموں کے اندر شک کا بیج بوتے ہیں، اور بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی کہ یہ جو ممتاز قادری ہے اس کا قتل جائز ہے یا ناجائز، اس قسم کی باتیں ہم سے پوچھتے ہیں براہ راست، اگر فلانا قتل، اس قسم کی یہ چیزیں ہیں۔ یہ سارا شر قادیانیوں کو پھیلایا ہوا ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے یہ بہت بڑا دشمن ہے، اور یہ یہودیوں سے بڑے دشمن ہے، اور یہ عیسائیوں سے بڑے دشمن ہیں، اور یہ امت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں دجال سے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ انہوں نے بھیس مسلمانوں میں پڑھا ہوا ہے، اور ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک آدمی تھا، میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، اور بہت بڑا آفیسر تھا، ہم ہر وقت اس سے ساتھ چائے پانی، کبھی کوئی بات نہیں، لیکن بات وہ بڑی عجیب کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں جی، اورنگزیب جو تھا بادشاہ، اس نے مسجد بنا دی راوی کے کنارے، پل نہیں بنایا۔ پل تو پھر انگریزوں نے بنایا نا جی، پبلک ویلفیئر ہمارے بادشاہ نہیں کرتے تھے۔ اب آپ کے دماغ میں کسی کی یہ اس کا جواب آتا ہے کہ کیا وجہ تھی؟ میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ہمارے بزرگ اورنگزیب آرنگیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور جدت اللہ ثانی کے پوتے تھے، ان سے وہ بیعت تھے اور ہر وقت ان کے ساتھ رہتے، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، بڑی اسلام کی خدمت انہوں نے کی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یہ بڑی بات کی اس نے۔
میں 2 دن سوچتا رہا تو مان اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ شہر تو بسائی دریاؤں کے کنارے جاتے تھے تاکہ قدرتی حفاظت ہو، کہ تاکہ ادھر سے کوئی آگے حملہ آور نہ ہو تو دریا کے کنارے تو حفاظت تو ہوگی. اگر پل بنا دیتے تو دشمن پل پار کر کے ادھر آ جاتا. اس وقت تو مینز آف ٹرانسپورٹیشن تھے ہی نہیں. 65 کی جنگ ہوئی تو وہ جو انڈیا تھا ہمارا پول توڑنا چاہتا تھا راوی کا، کیونکہ راوی کا پول ٹوٹ گیا پاکستان سے کٹا ہو جائے گا لاہور اور ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. تو وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے نہیں بنائی تھی یہ پول، ورنہ تو یہ اس نے اس قسم کے وہ شوشے چھوڑتا تھا اور ہمیں کنفیوز کرتا تھا. تو ایک دن میں سویا ہوا اور مجھے کسی نے خواب میں کہا قادیانی ہے. میں تو حیران ہو گیا. اچھا مجھے بالکل بالکل یقین نہ آیا. میں نے کہا ایسی وہم ہے میرا. میں نے اگلے دن جا کے اس کو کہا کہ مجھے یہ خواب آئی ہے. حیران ہو کے کہنے لگا میز کے اوپر یہ قادیان ہے اور یہ میرا گاؤں ہے. اس نے یہ نہیں کہا میں قادیانی نہیں. اس نے کہا یہ قادیان ہے یہ میرا گاؤں. تو قادیانی تھا پکا، لیکن اس طرح وہ جڑ کاٹ رہا تھا. جو پڑھے لکھے سمجھدار دیندار لوگ ہیں ان کے دماغوں میں بھی ایک نقطہ لگا دینا آدمی سوچتا سوچ چلتی تو گمراہی تک لے جاتی ہے. جیسے کتنے لوگ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے بدظن ہوئے ہوں گے یہ بات سن کے، حالانکہ وہ تو متقی اور پرہیزگار، انگریزوں نے اس کی تعریف کی، قرآن شریف لکھ کے اور ٹوپیاں سی کے اپنا گزارا کرتا. دکن سے لے کے کابل تک جس کی حکومت تھی اور 53 سال اس نے حکومت کی، اور شریعت اسلامیہ فقہ حنفیہ صرف اس کے دور میں نافذ ہوئی اور دنیا میں کبھی نافذ ہی نہیں ہوئی. سلطنت عثمانیہ میں بھی جو فقہ حنفی نافذ ہوئی ہے وہ پوری 100% نہیں تھی، لیکن جو فتاوی عالمگیری ہے پورا پورا یہاں نافذ تھا. شریعت پوری شریعت نافذ تھی تو اس نے جناب. اور جو دہری ہیں اور سیکولر لوگ ہیں وہ اکبر کو بڑھاتے ہیں، اورنگزیب کو نیچے کرتے ہیں. حالانکہ صحیح حکمرانی، صحیح اسلام پنپا، یہ مدارس بنے، یہ مساجد بنی، یہ اسلام کی ترویج ہوئی، صوفیہ کا آنا ہوا، یہ سارا اورنگزیب کیا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے مسلمان ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم ہیں. بہت گہری نظر والا ہوتا ہے، 100 سال آگے کی بات سوچتا ہے اور قیامت تک کے حوال کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے. تو یہ یہودیوں نے ہمارے ملک کے اندر یہ قادیانی کا فتنہ کھڑا کیا. چند بیچارے مولوی لگے ہوئے ہیں، ان کی بھی کچھ سنتا نہیں ہے، نہ وہ افیکٹو ہیں، نہ وہ میڈیا پہ آتے ہیں، نہ ان میں اتنی عقل ہے کہ نوجوانوں کو وہ امپریس کر سکے، بات کر سکیں. لیکن بہرحال ایک موجود ہے فتنہ، کم از کم نشاندہی تو کرتے ہیں یوں ہے یوں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ایسی کھال کوڑا نہیں ہوتی، کروڑوں روپے کی بزنس ہوتی ہے اگر ہاتھ میں کھالوں کی. اس لیے کھال بالکل سوچ سمجھ کے کسی کو دے، ٹھیک ہے، اور قربانی ہر بندہ ذوق شوق سے کرے. اور یہ جو آج کا دن ہے اور سبسیکوینٹ یہ دن آئیں گے یہاں میں تشریق جس میں تکبیر پڑھی جائے گی، یہ بڑے قبولیت کے ایام ہیں. اس میں دعا اور ذکر بھی خاص توجہ کے ساتھ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور ٹائم کیونکہ تھوڑا ذکر ہی براہ راست کر لیتے ہیں، کلمات نہیں پڑھے جائیں. اللہ 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 اللہ.
اکبر اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعليه وبارك وسلم تسليما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سلمنا، سلم ديننا، سلم دنيانا، سلم إيماننا،
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہر قسم کی عافیت سہولت اور سلامتی نصیب فرما، دین کا صحیح فہم نصیب فرما، ہر قسم کے شر شرور فتنہ و حسد سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو آئے ہیں ان کو قبول و منظور فرما، جو نہیں آ سکے ان کو بھی قبول و منظور فرما. یا اللہ جو حج پہ گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما. یا اللہ جو انہوں نے دعائیں کی ہیں حجاج کرام نے حج عرفات میں، یا اللہ سارے کی ساری قبول فرما. امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رحم و کرم کا معاملہ فرما، غیبی طاقتوں کا ظہور فرما. یا اللہ کفار اور قادیانی اور وہابیس اور یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ سے ہماری حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، علماء اور مجتہدین کی حفاظت فرما، ہماری مساجد اور مدارس اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء حقانی اور اصفیاء روحانی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ ساری امت کے حال پر رحم فرما. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹھیک